رات کے اندھیرے میں کسی چیز نے دیواروں کو کھرچنا شروع کیا، کوئی چیز جو انسان نہیں تھی۔ وہ مردوں کی آوازوں میں ہنستی تھی، وہ ایسے راز جانتی تھی جو کوئی زندہ روح نہیں جان سکتی، اور اپنا کام پورا کرنے سے پہلے وہ ایک جان لے کر رہے گی۔ یہ بیل چوڑیل کی سچی کہانی ہے۔ تو میرے دوستو، ڈٹے رہو اور مضبوط رہو، اور چھوڑ کے نہ جانا۔ کہتے ہیں پہلی چیخ سب سے تیز ہوتی ہے، مگر اصل خوف تو اس کے بعد آنے والی خاموشی میں ہوتا ہے۔ وہی لمحہ ہوتا ہے جب تمہیں بھاگنا چاہیے۔ جان بیل نامی ایک کسان ٹینیسی میں رہتا تھا، لیکن ایک شیطانی وجود نے اس کا پیچھا کیا۔ یہ کوئی عام گھوسٹ سٹوری نہیں، یہ ایک ایسا ثابت شدہ واقعہ ہے جہاں ایک ڈائن نے اتنا خوف پھیلایا کہ ایک شخص کو مار ڈالا، اور آج آپ اس کی آواز سنیں گے۔ اسی رات حملے شروع ہو گئے۔ غیر مرائی ہاتھوں نے بچوں کے بال نوچ لیے، بستروں سے چادریں اکھڑی ہوئی تھیں، اور پھر آواز آئی، ایک آواز جس نے خود کو کیٹ کہا۔ کیٹ صرف ایک بھوت نہیں تھی، وہ بہترین انداز میں بھجن گا سکتی تھی۔ بائبل کی آیات پیچھے کی طرف پڑھیں، وہ خاندان کے نجی خیالات کو اونچی آواز میں چلائے گی، اور پھر ہنسی۔ مگر اس کا پسندیدہ ہدف جان بیل۔ رات رات بھر وہ اسے مارتی، ایسے زخم دیتی جو کوئی نہ دیکھ سکتا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے اسے مار ہی ڈالا۔ یہ خبر اتنی دور تک پھیل گئی کہ امریکہ کے مستقبل کے صدر اینڈریو جیکسن بھی تحقیقات کے لیے پہنچ گئے۔ ان کے آدمیوں کے گھوڑا گاڑیوں کے پہیے جم کر رہ گئے، کوڑوں کی رسیاں خود بخود گرہ میں بندھ گئیں، اور جیسا کہ جیکسن نے بعد میں لکھا، میں انگریزوں سے لڑنا گوارا کروں گا مگر بیل ڈائن سے نہیں۔ موت 20 دسمبر 1820۔ جان بیل گر پڑے۔ ڈاکٹر نے ان کے منہ میں سیاہ رنگ کا مائع کی ایک عجیب شیشی پائی۔ جب ان کا آخری سانس نکلا تو ڈائن کی آواز گونجی، میں نے جیک کو اپنے زہر کا گھونٹ پلا دیا۔ جان کی موت کے بعد ڈائن غائب ہو گئی۔ زیادہ تر مقامی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اب بھی ابیل ڈائن کی غار میں سرگوشیاں کرتی ہے، کہ وہ آنے والوں کی آوازیں نقل کرتی ہے، اور اگر تم غور سے سنو تو کیا یہ کوئی شیطان تھا، کسی مظلوم پڑوسی کی روح، یا پھر کوئی اور ہی پرانی اور تاریک وجود؟ ایک بات یقینی ہے، 200 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی بھی اس غار میں رات گزارنے کی ہمت نہیں کرتا۔